3 رجب کو اللہ کے برگزیدہ بندہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت کی، جن کا ذکر ہم دنیا میں سنتے ہیں، جنہوں نے اپنی جسمانی آنکھوں سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی اتنی پہچان نصیب فرمائی ان کو کہ کرن میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بتا رہے ہیں، چہرہ مبارک کے نقش بتا رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے بڑے عاشق، اتنے بڑی محبت کرنے والے، ہر وقت آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مچلتے رہتے، عشق کی آگ میں جلتے رہتے، دل چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا جائے، لیکن مجبوری کیا آڑے آئی، والدہ زندہ ہیں، والدہ نابینا ہیں، معذور ہیں، ان کی خدمت بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض مقامات پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو جہاد میں جانے کے لیے تیار ہو، کثیر تعداد میں لوگ تیار ہو جاتے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آیا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ لوگ بتاتے کہ میرے والدین زندہ ہیں، کوئی کہتا میرا والد زندہ ہے، کوئی کہتا میری والدہ زندہ ہے، بیمار ہے، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کا مقام کیا ہے، جو والدین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مقام کیا عطا فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوستو بڑی توجہ کر بات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایسے بنائے ہیں کہ بادشاہ بھی ان کو ملنے جائیں تو وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے، ہیں سادہ لوگ، سادگی میں ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ جیسے ہم عام طور پر کہہ دیں کہ فقیر مانگنے والا، گدڑی میں لال، بکریوں کا چراوا، بکریاں چرانے والا، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بظاہر اس کی حالت ملنگ جیسی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسے لوگوں کو ایسا مقام عطا کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں بادشاہ چلے جائیں، امیر کبیر لوگ چلے جائیں، بڑے بڑے لوگ ان سے ملاقات کرنا چاہیں، وہ ملاقات نہیں کرتے، اگر وہ بیمار ہو جائیں، کوئی پوچھنے جائیں تو وہ ملاقات نہیں ہوتی، لیکن مقام کیا ہے؟ جب ان کا اس دنیا سے وصال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے، جو فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، تو وہ مقام کیسے ملتا ہے؟ دوستو وہ مقام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اور محبوب خدا کی اتباع کرنے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟
صرف رب کی عبادت کرنی ہے، رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف رب کی عبادت۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ سب مل کر بولیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ کس کی عبادت؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وجاہد بھائی اس کی آواز صحیح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، احسان کرنا ہے۔ کس طرح کا احسان؟ احسان یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم بچپن کے اندر چھوٹے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، اور کسی کام کے نہیں تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن والدین ہماری خدمت میں ایسے لگے رہتے تھے، ایسی خدمت کرتے تھے، ہم بغیر بولے اگر رونے لگ جاتے تھے تو وہ ہماری نفس کو سمجھ کر ہماری ضروریات کو پورا کر دیتے تھے۔ ہم روتے تھے، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس وجہ سے رو رہے ہیں، یہ کس وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ والدین ان کی نفس کو سمجھ کر، ان کی عادت کو سمجھ کر ان کا خیال رکھتے تھے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتے، ہم اگر بیمار ہو جاتے تو وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے، اچھی اچھی دوائیاں دلاتے، ہماری خدمت میں لگے رہتے۔ دوستو، انہوں نے ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، دھوم میں ڈالا، مزدوری کی، محنت کر کے ہمارا گھر کے اخراجات جو بھی تھے وہ ہم سب کے پورے کیے۔ لیکن آج وقت ایسا آیا جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ بیمار ہیں، اور بیمار ہونے کے ناطے بڑھاپے کے اندر بھی ہیں، تو پھر ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے۔ جب ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے تو پھر ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم جاب پہ جائیں یا آپ کی خدمت کریں، ہم کیا کریں؟ لیکن دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر بڑھاپے کے اندر تمہارے نزدیک ایک یا دونوں، یعنی ماں یا باپ یا دونوں مل جائیں، تو پھر ان کی خدمت کرنا، خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ اور خدمت کا عالم یہ ہے کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کام غلط ہو جائے، تو بڑھاؤں ولا تنہرہما، تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں اف تک بھی کہہ دو، اف تک بھی کہہ دو۔ اب دیکھیں والدین کے لیے کتنا بڑا حکم ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ کیا ہمارے والدین ہمارے کام سے بڑھ کر ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہماری اپنی اولاد سے بڑھ کر ہیں؟ کیا والدین کی خدمت ہم کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے؟ یقین جانے معاشرے کے اندر ایسے ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں کہ والدین چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا پینا دینا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اولاد کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ان کی دل کی تمنا یہ ہوتی ہے، اے کاش میرا بیٹا آ کر مجھے باپ کہہ دے، ابا کہہ دے، اے ابا تو ٹھیک ہے، اتنے بول دے۔ باپ کی حسرت دل میں رہ جاتی ہے لیکن اولاد اس کے پاس نہیں بڑھتی۔ ماں کی حسرت دل میں رہ جاتی ہے، اولاد آ کر کہہ دے، اماں تم کیسی ہو، تمہیں کچھ چاہیے۔ وہی ماں ہے جو 9 ماہ اس بچے کو لے کر اپنے شکم میں لے کر دھوپ میں بھی گھوم رہی ہوتی ہے، دھوپ میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے، سردی بھی گزارتی ہے، گرمی بھی گزارتی ہے، لیکن آج وہی اولاد ہے کہ ماں کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی خدمت تو دور کی بات، ان کو ماں کہنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ یقین جانے، ایک میرا دوست ہے، یہی اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہے، وہ چیف منسٹر کے
گھر کی طرف اس کی جاب پہ اعلیٰ عہدے پر ہے، وہ اتنا ترقی کر گیا اپنی جاب کے اندر، اپنے گھر کو بھول گیا۔ ایک ماں تھی، اس کو بھی بھول گیا۔ ماں روزانہ کہتی اس کو، بیٹا میرے پاس سے ہو کر چلے جایا کرو، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پیسہ نہیں مانگتی تھی، نہ کھانا پینا، کچھ بھی نہیں، بس اتنا کہتی تھی، بیٹا رات کو تم دیر سے آتے ہو، جب جاؤ نا میرے طرف سے ہوتے ہوئے چلے جایا۔ صرف اتنی خواہش والدہ کی، لیکن وہ بیٹا توجہ نہیں دیتا تھا۔ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اس کی والدہ کا۔ اب موت کا تو پتہ نہیں ہے نا کس وقت آ جائے، نہ میری موت کا پتہ ہے، نہ کسی دوسرے کا پتہ ہے۔ موت کا کوئی وقت تعین نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ تم کتنی دیر تک زندہ رہو گے؟ تمہیں اپنی زندگی کے معاملات میں کتنا بھروسہ ہے؟ اب کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور جس کی دل میں آیا اس نے وہ بول دیا کہ میں 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال زندہ رہوں گا۔ کسی نے کہا میں 2 سال زندہ رہوں گا۔ لیکن محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر قربان جاؤں، آپ دونوں جہاں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے کل مختار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو امیدیں لگا لی ہیں کہ ہم 50 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے، 10 سال جئیں گے، لیکن میں محبوب خدا ہونے کے ناطے میں یہ بتاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میرا سانس جا رہا ہے یہ واپسی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ محبوب خدا کا یہ قول ہے، محبوب خدا کا یہ فرمان ہے۔ دوستو زندگی کا جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر کس بات کی امید ہے کہ میں بنگلہ بنا لوں، میں بینک بیلنس بنا لوں، میں امیر بن جاؤں؟ کس کے لیے امیر بنیں گے میرے بھائی؟ آپ سب کچھ جمع کر کے یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ گے، پیچھے تمہارے فاتحہ کہنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور تم اتنے حرام حلال کی تمیز کو ختم کر کے دنیا کی دولت میں اتنا محو ہو چکے کہ اپنے والدین کو ٹائم دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ماں باپ کہنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ یقین جانے وہ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا نا، وہ تھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، کہہ رہا امام صاحب میری تو کچھ بھی نہیں رہا، میں تو بڑی غلط فہمی میں رہا، میں دھوکے میں رہا، میں دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، لیکن میری اصل کیا تھی؟ میری اصل میری ماں تھی۔ اب میری ماں نہیں ہے، میرے سامنے اندھیرا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے میرے دوستو، یہ بات کو جھنجھوڑنے کا مطلب یہی ہے، اپنے والدین کی قدر کریں۔ خدا کی قسم اگر وہ والدین چارپائی پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ سے راضی ہیں، آپ سے راضی ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے راضی ہیں، تو پھر آپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہونے کے ناطے آپ دنیا کے امیر ترین بن جاؤ، بینک بیلنس والے بن جاؤ، بنگلے والے بن جاؤ، گاڑیوں والے بن جاؤ، نوکر چاکر آپ کے ہوں، اب دولت کے اندر کھیل رہے ہوں، یقین جانے جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے پھر حساب بھی اتنا دینا پڑتا ہے۔